ویلکم بیک۔ قومی ایئر لائن کی 5 سال بعد پاکستان سے برطانیہ کی پروازوں کا آغاز۔ PIA کی پہلی پرواز آج اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ ہوگی۔ تفصیل کیا ہے ڈیپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین سے جان لیتے ہیں۔ جی صلاح الدین۔ دیکھیے بالکل قومی ایئر لائن PIA کی جو ہے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کی تیاریاں مکمل ہیں۔ پابندی کے 5 سال بعد پہلی پرواز آج اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔ پرواز کی روانگی سے قبل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب ہوگی۔ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ PIA کی جانب سے بوئنگ 777 طیارہ برطانوی فلائٹ آپریشن کے لیے تیار کر لیا گیا ہے۔ برطانیہ کے لیے ہفتے وار 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی، جس میں بوئنگ 777 استعمال ہوگا۔ PIA کے CEO عامر حیات برطانوی فلائٹ آپریشن کی تیاریوں کو خود مانیٹر کر رہے تھے۔ برطانیہ میں 5 سال بعد PIA کے طیارے جو ہیں وہ سرزمین پر لینڈ کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز TLP پر پابندی کی منظوری دی تھی، جس کے بعد وزارت داخلہ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا TLP کو کالعدم جماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں کہ TLP دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے مطابق TLP کو فرسٹ شیڈیول کے تحت کیا گیا ہے۔ پابندی کا نوٹیفیکیشن امی TLP اور الیکشن کمیشن سمیت تمام صوبوں اور متعلقہ اداروں کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔ TLP پر پابندی کا فیصلہ 2021 کے شواہد کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا 2021 میں TLP کے خلاف تشدد، جلاؤ گھیراؤ، اہلکاروں کے اغوا کے شواہد موجود ہیں۔ 2025 میں ان شواہد پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے پابندی کا ریفرنس بھیجا جائے گا، جس پر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ پابندی کے خلاف TLP عدالت میں اپیل کر سکتی ہے، اپنا موقف دے سکتی ہے۔ کے اوپر ود ایویڈنس 2021 میں پابندی لگائی گئی۔ پابندی کے بعد انڈرٹیکنگ کے اوپر یہ آئندہ وہ تشدد، دہشت گردی کے اوپر جلاؤ گھراؤ، انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو اغوا کرنا، ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ 2025 میں اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر انڈر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ TLP کو وہ گراؤنڈز کی بنیاد پہ پابندی لگائی گئی ہے، وہ ود ان 3 days مہیا کی جائیں گی۔ نیکسٹ ود ان 30 days TLP کے جو بھی لوگ ہیں وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ فیصلہ اپیل میں برقرار رہتا ہے، پھر دے آر فری ٹو چیلنج دیٹ ان کورٹ آف لا۔ ریٹ جورسڈکشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن آئین کے مطابق ہے، لیکن TLP پر عملی پابندی کے لیے 15 دن میں سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنا لازمی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کی توثیق کرے گی، ECP کو حکم جاری کرے گی، ECP منتخب ارکان کو ڈی سیٹ کرے گا، عدالت صفائی کا موقع بھی دے گی، بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ داخلہ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 17 سب سیکشن 3 کے مطابق ہے، لیکن فیصلے کی توثیق سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، اور جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان توثیق نہیں کرے گی تو وہ پارٹی ایکٹیو رہے گی۔ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں ممبر ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان توثیق کر دیتی ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم جاری کرے گی۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پارٹی کے جو ممبر ہیں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ، ان کو ڈی سیٹ کر دے گی۔ جتنے بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ منجمد ہو جائیں گے، دفتر بھی سیل ہو جائیں گے۔ 15 دن کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھیجنا لازمی ہے۔ قیدیوں کو صفائی کا موقع دیا جائے گا، ان کے وکلا ہوں گے، ان کے گواہ ہوں گے، بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس لحاظ سے وہ اپنے صفائی میں بھی اپنا سب کچھ بیان کریں گے۔ TLP کو مذہبی جماعت مت کہیں، کردار دیکھیں جس میں شرپسندی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، لیکن یہ کہاں کا دستور ہے جب باہر نکلیں تو پولیس والے مار دیں، املاک جلا دیں۔ پرتشدد کارروائی چاہے PTI کرے یا TLP، کسی صورت قبول نہیں۔ مت کہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کردار کو دیکھیں جس میں شرپسندی ہے۔ میں ویسے تو کسی بھی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ کہاں کا یہ دستور ہے کہ آپ جب باہر نکلیں تب پولیس آفیشلز کو مار دیں، جب آپ باہر نکلیں
املاک جلا دیں، وہ اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. یہ ایکٹیویٹی چاہے تحریک انصاف کرے، یہ ایکٹیویٹی چاہے تحریک لبیک والے کریں، یہ کیوں کریں؟ ایسے تو نہیں ہے جسی کا دل کرے وہ اٹھے اور اٹھ کے کور کمانڈروں کے گھر جلا دے، وہ پولیس اسٹیشن جلا دے. فلسطینی دھڑوں نے جنگ بندی کے نفاذ اور غزہ کی حکمرانی ٹیکنوکریٹس کو دینے پر اتفاق کر لیا. قاہرہ میں فلسطینی دھڑوں کے اجلاس کے بعد اہم اتفاق رائے سامنے آ گیا. غیر ملکی خبر ایجنسی نے بتایا فلسطینی دھڑوں کا اجلاس حماس کی قیادت میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہوا. فلسطینی دھڑوں نے کہا کہ موجودہ مرحلہ متحدہ قومی موقف اور مشترکہ سیاسی ویژن کا متقاضی ہے. تمام فلسطینی دھڑوں نے الحاق اور جبری بے دخلی کی ہر شکل کو مسترد کر دیا. کہا غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق اور بے دخلی قبول نہیں کی جائے گی. جنگ بندی کے نفاذ اور تمام کراسنگز کھولنے پر زور دیا. فلسطینی دھڑوں میں 5 نکات پر اتفاق رائے ہوا. غزہ کا انتظام عارضی فلسطینی کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا جو مقامی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی. اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کی نگرانی اور فنڈنگ کے لیے بین الاقوامی کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق ہوا. فلسطینی دھڑوں میں غزہ میں امن و استحکام کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے پر بھی اتفاق ہوا. اسرائیلی جیلوں میں تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا. مشترکہ موقف برقرار رکھنے اور قومی مفاد میں متحد رہنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی حراست میں پولیس اہلکاروں کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نوجوان کے جسم پر چوٹوں کے کئی نشانات پائے گئے. سلمان لودھی کی رپورٹ دیکھیے. میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس کی حراست میں نوجوان کے قتل کا کیس. اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ بھاولپور سے آئے 15 سالہ عرفان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، لیکن جن اسپتال میں کیے گئے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا کہ نوجوان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشانات پائے گئے. موبائل نکالا ویڈیو بنانے کے لیے، اتنے میں 2 بندے آگے بائک پہ دھمکایا ڈرایا ہمیں، اتنے میں موبائل آ گئی. ہماری تو خیر آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں گھماتے رہے. روزگار کے لیے کراچی آنے والے عرفان کو عائشہ منزل کے قریب دوستوں کے ساتھ ٹک ٹاک بناتے ہوئے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے حراست میں لیا تھا، جس پر مبینہ طور پر بدترین تشدد کیا گیا، جس سے اس کی موت واقع ہوئی. یہ بچے ناشتہ کر کے اس کے بعد کوئی وہاں ویڈیو بنا رہے تھے، وہاں سے ان کو پولیس نے جو ہے وہ حراست میں لیا. ان کو مارتے رہے، ان کے اوپر تشدد کرتے رہے. واقعے کے بعد اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ میں تعینات 3 افسران سمیت 7 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا. نوجوان کے اہل خانہ نے سوراب کوٹ عیدی سینٹر کے باہر پولیس اہلکاروں کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی. کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. کراچی میں پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی حراست میں عرفان نامی نوجوان کی ہلاکت کا واقعہ. پولیس ذرائع کے مطابق پوسٹ مارٹم کے وقت عرفان کی لاش 36 گھنٹے سے زائد پرانی تھی. عرفان کو پولیس نے بدھ کو حراست میں لیا. اسی دن عرفان دم توڑ گیا. شام 7 بجے لاش جناح اسپتال لائی گئی. MLO نے پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا. اہلکار لاش واپس لے گئے. جمعرات کو اہلکاروں نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کی کوشش کی تھی. جمعے کی صبح مجسٹریٹ کی نگرانی میں میڈیکل بورڈ نے پوسٹ مارٹم مکمل کیا. عرفان کے جسم پر تشدد کے 7 بڑے نشانات پائے گئے. عرفان کے سر پر چوٹ، چہرے، کمر اور نازک اعضاء پر بھی تشدد کیا گیا. موت کی وجہ کا تعین کیمیکل ایگزامن رپورٹ کے بعد ہو سکے گا. راولپنڈی کے شہری پر انسانیت سوز تشدد کی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد اس معاملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. تشدد میں ملوث ملزمان میں سے ایک نے خود کو خیبر پختونخوا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا اہلکار ظاہر کیا. تشدد میں ملوث ملزم یاسر خان تشدد کی ویڈیو میں نمایاں ہے. تفتیش کے دوران یاسر سے سروس کارڈ بھی برآمد ہو گیا. اس حوالے سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے. یاسر سمیت 6 ملزمان کا انسداد دہشت گردی عدالت نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر کے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا ہے. کراچی کے علاقے ڈیفنس سے چوری کے الزام میں گرفتار گھریلو ملازم کروڑ پتی نکلا. 45,000 روپے تنخواہ لینے والے ملازم کے کروڑوں کے اثاثے اور 4 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا سلمان. دیکھیں، گزشتہ رات اس ملازم کو گرفتار کیا تھا ساحل خانے کی حدود سے. پولیس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا اس ملازم کی تنخواہ صرف 45,000 روپے کی، لیکن 4 بینک اکاؤنٹ رکھتا تھا. 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد کی ٹرانزیکشن کی معلومات اب تک پولیس کو مل چکی ہیں. ملزم کے خلاف کراچی کے پوش علاقے میں فلیٹ، ہری پور اور اسلام آباد میں پلاٹس نکلے. ساتھ ہی ملزم کی ایک مسافر بس بھی ہے جو یہ ہری پور سے اسلام آباد کے لیے چلاتا تھا. ملزم 8 سالوں سے اس ڈیفینس کے بنگلے میں کام کر رہا تھا.
मुलजिम ने ये बताया कि कई अरसे से वो सोने के बिस्किट और रकम और दीगर जरूरी सामान चोरी कर लिया करता था। पुलिस इस केस में मुलजिम को गिरफ्तार करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के मालियत के सोने के बिस्किट बरामद कर चुकी है। मुलजिम कहती है मजीद बैंक अकाउंट का भी रिकॉर्ड अभी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तमाम चीजें सामने आई, तफ्तीश के दौरान इसने तमाम चीजों को जो एतराफ किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 16 खारजी जहन्नम वासिल। टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्लाह में की, जिसमें 8 खारजी हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। हंगू में दहशत गर्दों का वार, SP असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार मादरे वतन पर कुर्बान। दहशत गर्दों ने चेक पोस्ट को निशाना बनाया, सड़क किनारे भी बम फटा। पुलिस ने दहशत गर्दों का पीछा किया, मुकाबले में 2 दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया। 30 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। कई दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हंगू धमाके में शहीद SP समेत 3 पुलिस एहलकारों को खिराजी अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि AP पुलिस के अफसरों जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज़ पर इत्तफ़ाक़ राय के बाद दस्तखत हुए। अफ़गान तालिबान हुकूमत से मुआहिदा कहती है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गुज़श्ता हफ्ते की सूरत हाल के बायस अफ़गान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। तिजारत से ज़्यादा आम पाकिस्तानी की जान बचाना अहम है। भारत का अफ़गानिस्तान में सफारत खाना खोलना 2 मुल्कों का अंदरूनी मामला है। इंडिया का अफ़गानिस्तान में किरदार ज़्यादा मस्बत नहीं रहा। मीरपुर खास में पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त लेकर आने वाली खातून से मुबैना ज़्यादती, SHO को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असलम राजपूत से, बताइएगा। ये मीरपुर खास के मेहरान थाने में फरियाद लेकर आने वाली खातून ने SHO पर इल्ज़ाम आयद किया है कि SHO मीर खादिम तालपुर जो है, उन्होंने इस खातून आलिया शेख को जो है ज्यादती का संगीन इल्ज़ाम लगाया है और मुतासरा खातून का ताल्लुक जो है वो मारवी टाउन से बताया जाता है। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद DIG ने नोटिस लिया है। SSP मीरपुर खास समीर चन्ना ने फौरी तौर पर SHO मीर खादिम तालपुर को मुअत्तल कर दिया है और DSP असलम जगरानी को तहकीकात का हुक्म देते हुए मुतासरा खातून समेत मुलजिम SHO का मेडिकल टेस्ट करवा कर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब शहरी और समाजी हलकों तो असलम ये बताइएगा, खातून क्या शिकायत लेकर थाने आई थी? उनकी बेटी जो थी उसको बाजियाब करने के लिए फरियाद लेकर पहुंची थी वो SHO के पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगाज में खबर ये कि पंजाब में डाला कल्चर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। IG पंजाब कहते हैं किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। 15 बंदे पीछे बिठाना फैशन बन गया है। इतना ही पैसा है तो बाहर चले जाएं। उस्मान अनवर ने कहा, दूसरा जुमा है, पंजाब में कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने की पॉलिसी सियासी और अस्करी क़यादत का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। ओन करते हैं अपनी मसाजिद, मदारिस और तमाम फिरकों को। बदमाशी की किसी को इजाजत नहीं होगी। किसी फिरके के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे दूसरा जुमा था, कोई एक रोड ब्लॉक हुई, उनके ऊपर 83 केस ADA के हैं। उन्होंने 12 पुलिस वाले शहीद किए हुए हैं। उन्होंने बंदों को क्रिपल किया है, प्रॉपर्टी लूटी है, जलाई है। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी पैरामीटर्स को टाइट किया जाना जरूरी है। ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर ये फैसला किया। आप भी अपनी दीवारें ऊंची कर लेते हैं ना, लिहाजा किसी भी सिक्योरिटी टारगेट हार्डनिंग को इससे ना लिया जाए कि किसी थ्रेट के ऊपर को बुजदली है। क्या डाला कल्चर पीछे करने की सिक्योरिटी के लिए था या टिशन के लिए था? यहाँ पे दुश्मनी के खाते में 14 गनमैन लेके ना चले। इतना पैसा है कि ब्रांडिशिंग करनी है तो भाई ब्रांडिशिंग नहीं। पंजाब हुकूमत का लाइसेंस याफ्ता असलहे की सख्त निगरानी का फैसला। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी कुनंदा की तस्दीक की जाएगी। जारी किए गए असलहे की भी मुकम्मल छानबीन होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें सूबे के अवाम को गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा कराने की मोहलत दी गई। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड को ही सरेआम असलहा रखने की इजाजत होगी। सूबे भर में ड्रोन पुलिसिंग मुतारिफ कराने का भी फैसला किया गया।
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کی جائیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہدایت کی قیمتوں کی مانیٹرنگ اور کمی کے لیے بر وقت اقدامات کیے جائیں۔ عوام کی قوت خرید کے تحفظ کے لیے قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جائے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے لوکل باڈیز الیکشن کرانے کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ لوکل باڈیز الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو 45 کروڑ کی گرانٹ ملے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد موئزو، وزیر دفاع اور چیف آف ڈیفنس فورس میجر جنرل ابراہیم حلمی سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ISPR نے بتایا ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کی صورتحال، دفاعی اور سلامتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عسکری تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مالدیپ کی سول اور عسکری قیادت نے پاک افواج کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں ان کے کردار کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو مالدیپ نیشنل ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ متحدہ عرب امارات کے کراچی میں تعینات قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتی کا کہنا ہے UAE کی جانب سے پاکستان میں چند ماہ کے دوران بڑی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ کراچی میں ایمریٹس ایئر لائن کے 40 سال مکمل ہونے پر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب ہوئی۔ ایمریٹس ایئر لائن کی اعلیٰ قیادت بھی موجود تھی۔ بخیت عتیق الرمیتی نے سرمایہ کاری مختلف شعبوں میں کیے جانے کے حوالے سے اقدامات آخری مرحلے میں ہونے کا بتایا۔ پاکستانی ہوائی اڈوں پر سفری سہولتوں میں نمایاں تبدیلی نظر آئے گی۔ تقریب میں ایمریٹس ایئر لائن کے متعلق دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ ASF کی مختلف ایئرپورٹس پر کارروائیاں، منشیات، غیر قانونی کرنسی کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ملتان ایئرپورٹ پر 2 کلو گرام کے قریب کرسٹل آئس ہیروئن برآمد کی گئی، ملزم دھر لیا گیا۔ ترجمان نے بتایا ملتان ایئرپورٹ پر دبئی جانے والی پرواز کے مسافر کے سامان کی تلاشی کے دوران کرسٹل آئس ملی۔ اہلکاروں نے مشتبہ مسافر کی ایئرپورٹ میں داخلے کے لمحے سے ہی مشکوک حرکات پر کڑی نظر رکھی۔ بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ مہارت کے باعث کارروائی انتہائی کامیابی سے مکمل کی گئی۔ ملزم گرفتار کر کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی کے گنجان آباد علاقے لیاری میں بنیادی سہولتوں کا شدید فقدان ہے۔ ایک جانب تباہال سڑکوں سے گزرنا مشکل ہے تو دوسری جانب گیس کی بندش سے مکین شدید مشکلات میں مبتلا ہیں۔ لیاری کی کہانی روحا فاطمہ کی زبان۔ لیاری کی سڑک پر گاڑی چلانا تو ایک چیلنج ہے، لیکن یہاں پیدل چلنا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں۔ 5-10 سال پرانا مونجو دڑو وہ بھی اس سے اچھا لگے گا۔ پورا ڈیمیج ہے، اور یہ تقریباً 4 سال ہو گئے ڈیمیج ہی ہے۔ رسک ہے کہ ہم لوگ ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں، بیرنگ ٹوٹ جاتے ہیں، پورا روڈ ہی خراب ہے، گرتا سے لے کر کھارادر تک۔ نیا گاڑی 3 سال بھی نہیں چلتے ہم لوگوں کے پاس۔ ایک جانب سڑکیں خستہ حال تو دوسری جانب لیاری کے مکلین ہوئے گیس کی قلت سے دوچار۔ چائے پینے کو نہیں ہے، بچوں کو روٹی کو دینے نہیں ہے، سالنا نہیں پکاتا ہے، گیس نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ بہت تکلیف ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں جاتے ہیں، صبح صبح اتنا کدھر سے لینا ہوتا ہے ہوٹل سے۔ گیس کا کچھ بھی نہیں ہے، دن میں 1000-2000 کا کھانا 3 ٹائم لے کے کھاؤ، غریب بندے کیسا پورا کرے گا؟ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایات درج کرانے کے باوجود متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جہاں ایک طرف لیاری کا انفراسٹرکچر تباہی کا شکار ہے، وہیں دوسری جانب گیس کی قلت نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ تلا گنگ کی پہچان بننے والی عمدہ سوغات مونگ پھلی جہاں ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے، وہیں اس کے بھوسے سے ہزاروں افراد کا روزگار بھی وابستہ ہے۔ عمران رسول کی رپورٹ۔ تلا گنگ کی خاص سوغات مونگ پھلی جو اپنے ذائقے، لذت اور معیار کے باعث ملک بھر میں مشہور ہے۔ مونگ پھلی کی کاشت نہ صرف مقامی کسانوں کے لیے آمدن کا ذریعہ ہے بلکہ اب اس کے بھوسے نے بھی روزگار کے نئے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے مونگ پھلی کے ساتھ ساتھ اس کا بھوسا بھی فروخت کیا جا رہا ہے، جسے اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک بھی بھیجا جا رہا ہے۔ یہ بھوسا مویشیوں کے چارے اور دیگر صنعتی استعمال کے لیے خریدا جاتا ہے۔ یہ پہلے صرف مونگ پھلی کا کام ہوتا تھا، اب اس میں بھوسے کا کام آیا ہے، تو اس سے کافی کسانوں کو سہولت ہوئی ہے، ان کے بہت سے مسائل حل ہوئی ہیں۔ بھوسا کا جو کام شروع ہوا ہے یہ ایک نئی صنعت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔
اور مختلف ممالک میں قطر اور دوسرے عرب ممالک میں بھیج کے بہت زیادہ اس میں اپنی ارننگ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اگر اس کاروبار کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو جائے تو یہ نہ صرف تلنگانہ کے عوام کے لیے روزگار کے مزید مواقع پیدا کرے گا بلکہ ملک کی معیشت میں بھی مثبت کردار ادا کرے گا۔ عمران رسول، ARY نیوز، تلنگانہ۔ گجرانوالہ میں خواتین کے لیے گلابی پولیس موبائل کا آغاز کر دیا گیا، جس میں خواتین کو لائسنس سمیت دیگر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ غلام فرید کی رپورٹ دیکھیے۔ گجرانوالہ میں خواتین کے لیے موبائل پولیس اسٹیشن اور ڈرائیونگ لائسنس یونٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں پنک موبائل پولیس اسٹیشن کی وین کی سروسز کے بارے میں طلبات کو آگاہ کیا گیا، جس میں طلبات نے گہری دلچسپی لی اور اپنے ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوائے۔ طلبات نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کو بے حد سراہا۔ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ مریم نواز نے خواتین کو پورے اعتماد بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ لائسنسنگ کے لیے ہمیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جانا پڑتا تھا اور اسپیشلی گرلز اس حیثیت سے بچنے کے لیے جاتی نہیں تھی۔ ہماری سوسائٹی اسپیشلی دا وومن ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ یہ منفرد موبائل یونٹ خواتین کو پہلی بار FIR کے اندراج، نئے لائسنس کے اجرا ان کے دہلیز پر فراہم کرے گی۔ CTO عائشہ بٹ نے بتایا کہ خصوصاً طلبات اور برسر روزگار خواتین اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں گی۔ خواتین کو کوئی بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ ہراسمنٹ ہے، وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے یا کوئی بھی ایشو ہے، تو وہ اپنی کمپلینٹ یہاں پر رجسٹر کروا سکتی ہیں۔ طلبات نے پنک موبائل پولیس اسٹیشن وین کی سروس کے آغاز کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے بے حد سراہا۔ کیمرہ مین شعیب اکرم کے ساتھ غلام فرید، ARY نیوز، گجرانوالہ۔ پاکستان میں پہلی جدید ایکس رے مشین تیار کر لی گئی ہے، جسے ہیلتھ ایشیا ایکسپو میں پیش کیا گیا۔ کراچی سے انور خان کی رپورٹ۔ ایشیا ایکسپو 2025 میں توجہ کا مرکز بنا رہا پاکستان کی پہلی ایکس رے مشین کا اسٹال، جہاں شرکاء کو مشین کی افادیت کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت 20 سے 25 ملین روپے، جبکہ پاکستان میں اس کی لاگت 3 سے 4 ملین روپے آتی ہے۔ آگے چل کے ہمیں اس کو ایکسپورٹ کرنے کا بھی ارادہ ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں اس کو ایکسپورٹ کریں گے، تو اس سے بیسیکلی فائدہ ہی فائدہ ہے، ملک کا بھی فائدہ ہے اور کاسٹ افیکٹنگ بھی ہے۔ تقریباً ہاف سے بھی ریڈیوس ہو جائے گی، جو ہم باہر سے منگاتے ہیں اس سے تقریباً 30-40% پہ اس کی پرائز آ جائے گی۔ پاکستان کے مختلف اسپتالوں میں اس مشین کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ کم و بیش 5 سال کے عرصے میں پاکستان نے اس سنگ میل کو عبور کیا۔ 2020 سے ہم نے یہ سفر شروع کیا اور 2025 میں ہماری مشین آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران ہم نے ریسرچ بھی کی اور امپورٹ پارٹس بھی امپورٹ کیے، اکوپمنٹ بھی آیا، ریگولیٹری کام بھی ہوئے، حکومت کی اپروولز بھی آئیں، تو یہ ٹائم لگ گیا، لیکن بہرحال الحمدللہ ہم ایک اچھی پروڈکٹ پاکستان میں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق اس جدید مشین کے ذریعے ایکس رے کی فوٹیج 10 سیکنڈ میں حاصل کر لی جاتی ہے اور اس کی ریڈیولوجی شعاعوں کی شدت بھی کم ہوتی ہے۔ پاکستان کی ریڈیولوجی انڈسٹری نے ایک سنگ میل عبور کر لیا۔ مقامی سطح پر پاکستان کی صنعت پہلی مرتبہ ایکس رے مشین بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ کیمرمین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر نے کہا ہے کہ زیتون کا شعبہ پاکستان کی معیشت کا نیا سنگ میل ثابت ہوگا۔ اسلام آباد میں پاکستان آلو سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان کے شمالی اور جنوبی خطوں میں زیتون کی کاشت کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پاکستان زیتون پیدا کرنے والے صف اول کے ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ زیتون کا تیل پاکستان کا ایک مضبوط برآمدی برانڈ بن سکتا ہے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کا کہنا تھا کہ زیتون کے حوالے سے پاکستان میں اچھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ مارکہ حق کے بعد دنیا میں پاکستان کا امیج بڑھا ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی میں بھارت سے آگے ہے۔ ہمارا ہدف ہے 2029 تک IT برآمدات $25 ارب تک پہنچائیں گے۔ ملتان سلطانز کے مالک نے PCB کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا۔ علی ترین نے ویڈیو بیان میں کہا، لیگل نوٹس میں دھمکیوں پر خاموش نہیں رہوں گا۔ آج تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، مجھے بلا کر چائے پلائیں، مسائل حل کرنے کو تیار ہوں۔ کراچی میں دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کے لیے رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جہاں خواتین، مرد اور بچوں نے ڈانڈیا نائٹ میں بھرپور جوش و خروش سے حصہ لیا۔ چاند نواب کی رپورٹ دیکھیے۔ دیوالی کی روشنیوں نے کراچی کے ساحل کو بھی جگمگا دیا۔ ہندو برادری کے لیے منعقدہ ڈانڈیا نائٹ میں خواتین اور بچوں نے رنگ بکھیرے، روایتی لباس پہن کر مختلف دھنوں پر رقص کیا، جس سے تہوار کی خوشیاں مزید دوبالا ہو گئیں۔ ہم ہر سال آتے ہیں، بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ ہمارے
बनाई थी, उससे सबको हैप्पी दिवाली। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको हैप्पी दिवाली बोलूँगी और सब अपने घर में खुश रहे, अच्छे से दिवाली मनाए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तकरीब में खानों के स्टॉल भी सजाए गए, जहां ख्वाबों के शौकीन अफराद ने देसी खानों का खूब लुत्फ उठाया। शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात न सिर्फ खुशियां बांटने का जरिया हैं, बल्कि मुख्तलिफ सकाफतों को करीब लाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। हिंदू बिरादरी भी अपना मजहबी त्योहार दिवाली जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही।